بھائی سب مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد۔ آپ غور کریں، دیکھیے ولایت علی پہ سب سے بڑی کتاب جو لکھی گئی ہے اس کا نام ہے ابقات۔ علماء موجود ہیں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں سے زیادہ لوگ مجھے آن لائن ہو سکتا ہے سنیں، نجف میں بھی سنیں، کربلا میں بھی سنیں، مشہد میں بھی سنیں، قم میں بھی سنیں، لہٰذا ایک عالم دین کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں ولایت علی پہ سب سے بڑی کتاب لکھنؤ میں لکھی گئی ہے۔ بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ تو لکھنؤ میں جو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ لکھنؤ یا بمبئی یا دلی نہیں کر رہا ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بر صغیر ہے ہندوستان اور یہ جو غیر منقسم ہندوستان تھا جو بر صغیر کہلاتا ہے، یہاں سے ولایت پر اتنا بڑا کام ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں جب کتاب نجف پہنچی تو مجدد شیرازی نے لکھا کہ ہا کذا اگر ولایت پر کام ہو تو ایسا ہو ورنہ نہ ہو۔ اور آپ غور یہ کریں کہ اس زمانے میں جو علماء نے قلم سے جہاد کیا ہے وہ اتنا بڑا جہاد ہے کہ ہمارا ماضی جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو طور طریقے اس زمانے کے لوگوں نے بنائے ہیں، جب لوگ جاتے تھے نجف فتویٰ پوچھنے یا کوئی مسئلہ پوچھنے تو لوگ ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ تو ایسی جگہ سے آئے ہیں جہاں خود اتنی بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ بھائی علامہ امینی 6 مہینے کتب خانہ ناصریہ لکھنؤ میں رہے ہیں، 6 مہینے۔ الغدیر ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، مشہور کتاب ہے الغدیر، ہندوستان میں بیٹھ کے لکھی ہے۔ تو آپ غور یہ کریں کہ اس زمانے میں جو طور طریقے، جو رواج، جو ہمارے علماء نے جو ہم کو سکھایا، جو نسلوں میں چلا آ رہا ہے، غور کر رہے ہیں بھائی، ہم نئی چیزیں ایجاد کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں، نسلوں میں جو چلا آ رہا ہے، وراثت میں جو ہم کو مل رہا ہے۔ اور معاذ اللہ کوئی آباء و اجداد جاہل تو تھے نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نجف میں کہا جا رہا ہے کہ جب بھائی وہاں سے آئے ہو تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ناصر الملت نے آیت اللہ مرشی نجفی کو اعجاز اجتہاد دیا ہے، کتاب میں چھپا ہے 4 صفحے کا۔ غور کر رہے ہیں ہم؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ملک ہے ہندوستان، یہاں ایسے ایسے علماء نے جہاد کیے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، دیکھیے ولایت علی پر بولنا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، حسین کہتے رہنا ضروری ہے۔ اور ہمارے علماء نے باقاعدہ اس بات کا اہتمام و انتظام کیا کہ چاہے جیسے حالات ہوں، ایک بڑے کام کی بات عرض کر رہا ہوں، سن لیجئے گا، چاہے جیسے حالات ہوں نہ ولایت علی پہ کام رکے نہ کربلا رکے۔ لہذا شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ، جن کا مزار آگرے میں موجود ہے، غور کر رہے ہیں اب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے احقاق الحق، جس کی شرح آیت اللہ مرشی نجفی نے کی ہے، 36 جلدوں میں چھپی ہے۔ اور شہید کیوں کیے گئے؟ کیوں مارے گئے؟ شہید اس لیے کیے گئے ہیں کہ کچھ طالب علم جو مخبر تھے، انہوں نے اس کتاب کے نسخے چرائے۔ مغلوں کی حکومت تھی، مغلوں کی، بھائی ہم مغلوں کی اولاد نہیں ہیں، ہم کوئی مغلوں کے، بھائی ہمارے آباء و اجداد جو آئے، مثلا میں اس حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہم لوگ سامی ہیں، ہمارے آباء و اجداد عرب سے، ایران سے ہجرت کرتے ہوئے آئے تو قلم لے کر آئے تھے، تلوار لے کر نہیں آئے تھے۔ بس زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، یہ قلم لے کر آئے تھے، کاغذ ان کو ہندوستان میں ملا، کاغذ ملا اس لیے کیونکہ مانگا تھا۔ بھائی اب ایک بات تو بنتی ہے، کہنا ضروری ہے،
بھائی اس زمانے میں بھی یہاں ہندو اتنے شریف ہوتے تھے کہ اگر نبی زادوں نے کاغذ مانگا تو منع نہیں کیا. بھائی وہاں رسول کاغذ قلم مانگ رہے ہیں. بھائی تاریخ ذہن میں نبو رسول کاغذ قلم مانگ رہے ہیں. کہنے لگے ہمیں آپ کی ضرورت, تحریر کی ضرورت. بھائی کہاں علی سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے, اس سے پہلے موصوف رسول سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تحریر کی آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں لاؤ میں لکھ دوں. اچھا یہ بحث میں نہیں جاتا کہ رسول کو لکھنا آتا تھا یا رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا. میں یہ جانتا ہوں کہ جس کے ہاتھ پر سنگریزے کلمہ پڑھیں وہ اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن کہنے لگے, ایک بقرات اعظم تھے, کہنے لگے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور بقرات مکاری میں تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول لکھیں گے کیا. بھائی جو غدیر میں کہہ رہے ہیں وہی لکھیں گے. بھائی رسول ہیں, کوئی سیاست دان تو ہے نہیں کہ کروٹ بدل دیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے جب سمجھ لیا تو کہنے لگے ہمیں ضرورت نہیں ہے, قرآن کافی ہے. کیا کافی ہے؟ قرآن. اور انہی کا جملہ ہے جو رسول سے یہ کہہ رہے تھے. بھائی اتنی جرت کہ رسول سے کہا بھائی قرآن کافی ہے, میں بھی مانتا ہوں کہ کافی ہے, لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے امت ناکافی ہے. امت کے پاس وہ بھیجا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ قرآن بھیجا جائے. وہ بھیجا ہی نہیں ہے, وہ فکری نہیں ہے, وہ ذہنی نہیں ہے. بھائی رسول کی روح الگ ہے, روح رسول الگ ہے. رسول کی روح قدس ہے, ہماری اور آپ کی روح اور ہے. وہ جو آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کی گئی ہے وہ روح اور ہے, وہ امر الہی ہے. آپ غور کر رہے ہیں. یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں جو جہاد ہوا ہے قلم سے, شہید ثالث, غور کر رہے ہیں آپ, بڑے بڑے علماء نے ایسے ایسے کام کیے ہیں. اور تقیہ اس کا نام نہیں ہے. یہ غور کیجئے گا, یہ جو بار بار یہ باتیں ہوتی ہیں کہ صاحب یہ نہ کہیے اور وہ نہ کہیے, اور مجھ سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں, یہ نہ کوئی سمجھے کہ کسی نے چھیڑ دیا, یہ مسئلہ نہیں ہے. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ولایت علی اور کربلا یہ دونوں چیزیں ہیں, یہی ہماری شناخت کا ذریعہ ہیں. جب تک ہماری زبان پہ نام حسین رہے گا, سیاہ لباس رہے گا, کوئی ہم کو دہشت گرد نہیں کہے گا. یہ گارنٹی ہے, یہ گارنٹی ہے, یہ پوری ضمانت میں لے رہا ہوں. اور سنیے کہ جیسے بھی حالات ہوئے ہمارے علماء نے قلم سے کیا جہاد, کیونکہ جان بچانے کا نام تقیہ ہو سکتا ہے, حق چھپانے کا نام تقیہ نہیں ہے. بھائی ایک صلوات پڑھیں سب مل جل کے محمد و آل محمد. حق چھپانے کا نام تقیہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈر گئے ہو, گھبرا گئے ہو, ولایت علی بیان ہی نہ کی. شہید رابع کے پاس جب شہید ثالث کی کتاب پہنچی تو کہنے لگے حضور والا ذرا تقیہ سے کام لیجئے. میں شاید یہ بات پڑھ چکا ہوں جتنا میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے, لیکن فقط بات آ گئی ہے تو تکرار کر رہا ہوں. جب شہید رابع کے پاس شہید ثالث کی کتاب پہنچی تو کہنے لگے کہ ذرا تھوڑا احتیاط سے کام لیجئے, کیونکہ آپ ایسی حکومت میں بیٹھے ہیں کہ اگر یہ نسخے مل گئے تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا. تو شہید ثالث نے عجیب و غریب جواب دیا. انہوں نے جواب میں لکھا کہ مجھ جیسے پر تقیہ حرام ہے. آپ غور کریں, مجھ جیسے پر, پتہ چلا کچھ ایسے ہیں کہ جن پر تقیہ حرام ہے. وہ کون ہیں؟ وہ ہیں علماء حق. بھائی اگر وہ بھی نہ بولیں گے, وہ بھی اگر چپ ہو جائیں گے تو حق بولے گا کون؟ ظاہر سی بات ہے. اور جب وہ لکھ رہے ہیں تو یہ آپ سمجھیے کہ ایسے ایسے علماء تھے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, میں اب نام نہیں لے رہا ہوں, کہ جو ولایت پہ کام کر رہے تھے. لکھتے لکھتے پتہ چلا آنکھ لگ گئی ہے, اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تحریر مکمل ہے. آپ غور کر رہے ہیں, یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی ایسی کتابیں
بغیر پردہ غیب کی مدد سے لکھی جائیں۔ یہ ہے وہ جہاد جو ہمارے علماء نے یہاں ہندوستان میں بیٹھ کے کیا ہے۔ اور کس بات کا جہاد ہے؟ علی کی ولایت۔ بھائی علی کی ولایت سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ سمجھ لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر علی کی ولایت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، پھر یہ روزے منہ پہ مارے جائیں گے، پھر یہ زکاتیں سب، اور دفع ہو جاؤ، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا، یہ کیا لے آئے؟ اجر رسالت دے دے پروردگار، ہمیں اجر دے دے اعمال کا، داور حشر میرا نامہ اعمال تو دیکھ۔ تو یہ اتنا بڑا نامہ اعمال کھروں کا کھرا لائے ہو، وہ لائے ہو جو منگایا تھا، وہ لائے ہو جو ہم نے منگایا تھا۔ آل محمد کی محبت کے بغیر اگر محشر کے میدان میں آئے، وہ جو ہاتھ میں نور تھا نا، آدم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ پروردگار حمد کے علاوہ ہے کیا جو میں دوں اس کو؟ اپنے فرزند کو کہا یہ حمد دے دو، اس حمد سے ہم لوائے حمد بنا دیں گے۔ بھائی لوا کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ علم کو۔ علم کی تاریخ بھی سمجھ لیجئے، وہاں سے شروع ہوئی ہے جہاں سے خلقت آدم ہے، اور علم ہے رسول خدا کا۔ علم مولا علی کا نہیں ہے، علم ہے رسول خدا کا۔ اور رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں صاحب اللواء الحمد ہوں، میں ہوں صاحب اللواء، میں ہوں، لیکن علم اٹھائیں گے محشر کے میدان میں علی۔ بھائی ایک بات میں نوجوانوں کے لیے ضرور عرض کروں گا، محشر کے میدان میں علم اٹھے گا، جھنڈے نہیں اٹھیں گے۔ اب جس کا نکاح ٹوٹنا ہے ٹوٹ جائے بھائی، محشر کے میدان میں علم اٹھے گا، اور علم کو اٹھانے والا کون ہوگا؟ ندا آئے گی محشر کے میدان میں، آئینہ اسد اللہ الغالب۔ اسد وہ کہاں ہے جو ہر میدان میں وہ شیر، وہ اللہ کا شیر جو ہر میدان میں غالب ہوتا ہے؟ علی ابن ابی طالب، فقط علی کا نام نہیں ہے، ابن ابی طالب۔ اور علی علم اٹھائے ہوں گے، وہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، ارے اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8، آسمان 7، زمینیں 7، مگر جنت کے دروازے 8، اور 8 دروازوں پہ لکھا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ بھائی اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ زمانہ امام باڑوں میں آیا کرے۔ کیونکہ جنت کا منظر کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بھی یقین جان لیجئے کہ جنت کا منظر ہمیں بڑا یقین ہے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، بھائی میں اعمال کو سبک نہیں کرتا، میں خدا نخواستہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نماز کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اسی میں نماز ہے، اسی میں روزہ ہے، اسی میں حج ہے، اسی میں سب کچھ اسی میں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اصول پہ گفتگو ہو رہی ہے تو فروع تو اپنے آپ آ رہے ہیں۔ بھائی اصل یہی ہے، انہی کی محبت میں اٹھایا جائے گا۔ بھائی توجہ چاہ رہے ہیں؟ اب مسئلہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جنت بانٹ دی، رلا دیا، رو رہے ہیں کہ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، یہاں بات دہرا دوں کہ بھائی ہم بانٹ نہیں رہے ہیں، غلط فہمی نہ پالیے، ہم جنت ونت نہیں بانٹ رہے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جنت کیسے بٹ رہی ہے۔ جیسے سبیل پہ تبرک بٹ رہا ہے، مجھ سے کہا مثلا مثال کے طور پہ میرے کسی بھائی نے انجمن کے کہ بھائی آج جو ہے وہ ماسک بٹیں گے، ماسک ہی بٹیں گے نا، یا جو بھی بٹے گا۔ میں نے اعلان کر دیا، اب کوئی برا مان گیا تو اس کا برا ماننا غلط ہے، میرا اعلان کرنا غلط نہیں ہے۔ بھائی جو بانٹنے والا ہے، جس کی چیز ہے، وہ چاہے جو بانٹے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اعلان کر دیے گا ممبر سے یہ کام ہوگا، اس میں کوئی مجھ سے لڑنے نہ لگے۔ تو میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جن کی ملکیت جنت ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ رلاؤ اور سوگوار شکل اختیار کرو، جنت کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ اما جو جنت جن کا گھر ہے، جن کی ملکیت ہے، جب وہ ہمیں ضمانت دے رہے ہیں، بھئی آپ کا نکاح کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ آپ اتنا برا کیوں مان رہے ہیں جب جنت کی ضمانت وہ دے رہے ہیں؟ بھئی حسن ہے جہاں حسین ہے، جہاں علی ہیں، جہاں سیدہ ہیں، جہاں رسول ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی جگہ جنت ہے؟
رضوان جنت انہی کے دروازے پہ تو آتا ہے. انا خیاط الحسنین. اوفو کیا بات ہے. فرشتے یہ ستارے کا دروازے پہ اتر جانا, یہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا, یہ سورج کا پلٹ آنا, یہ علی کے معجزے نہیں ہیں. بھائی معاف فرمائیے گا, ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, برا نہ مانیے. بھائی میں چہرے دیکھ رہا ہوں, یہ علی کے معجزے نہیں ہیں. علی ہیں متولی امور عالم. یہ پوری کی پوری کائنات علی کی اطاعت میں ہے. پوری کی پوری کائنات. اور نہ ہوتی تو بھلا جناب سیدہ نے کہہ دیا کہ جنت ہے کہ درزی کے پاس کپڑے ہیں. بھائی اگر اطاعت میں نہ ہوتے تو وہ رضوان جنت دوڑا دوڑا کیوں آتا. یہ ان کی اطاعت کر رہے ہیں, سب پر ان کی اطاعت لازم ہے, یہ کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. بھائی محشر کے میدان میں جناب سیدہ کی سواری آئے گی. میں نے عرض کیا ہے, یہ یاد رکھیے گا, جناب سیدہ نے کیا کہا تھا, بابا میرے لال پر روئے گا کون. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. وہ جو چاہتا ہے کہ بھائی مجلس میں ملے گا کیا, لوگوں نے یہ بھی سوال ڈھونڈا ہے کہ کیا ملے گا مجلس میں. بھائی رو کے جنت اگر لے لی جائے, اور اگر کسی کو اس سے زیادہ کچھ چاہیے تو حسین کی اس ماں سے مطالبہ کرے کہ جس نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا تھا. جب خبر سنی تو کہا بابا کون روئے گا. کہا سیدہ خدا ایک قوم کو خلق کرے گا, آپ ہیں دعائے سیدہ. اور سوچئے کہ وہ ماں کیسی تھی کہ جس کی قبر پر حسین جا کے لیٹ گئے تھے اور کہتے تھے اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب رخصت آخر کے لیے گئے ہیں تو کس انداز سے حسین رخصت ہوئے ہیں بیویوں سے, جیسے ہمارے گھروں سے تعزیہ رخصت ہوتا ہے. آج ایک تابوت امام حسین علیہ السلام کا برآمد ہوگا, ایک تابوت امام زین العابدین علیہ السلام کا برآمد ہوگا. اور مجھ سے مصائب کے چند جملے آپ سن لیجئے, انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے. جب زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں سید الشہداء رخصت آخر کے لیے آئے تو بیمار بیٹے نے آنکھیں کھولی. پھوپھی نے کہا بابا سے مل لو زین العابدین, بابا سے آخری ملاقات کر لو. کہنے لگے پھوپھی اماں بابا کہاں ہیں. کہا سید سجاد یہ تمہارے سامنے بابا کھڑے. کہنے لگے پھوپھی اماں اتنے زخم. ایک مرتبہ حسین کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے بابا کیا چچا عباس مارے. بھئی ایک بہن کے حوالے پورے خاندان کو کیا ہے, جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے پورے کا پورے خاندان کو کیا, اور یہ کہہ کے گئے تھے زینب یہ کنبہ تمہارے حوالے. سید سجاد ہمارا امتحان کربلا میں ختم ہو رہا ہے, اب اس کے آگے کی جو منزل ہے وہ تمہیں طے کرنا ہے. جب حسین گئے ہیں تو ایک بلندی پہ جس کو تلہ زینبیہ کہتے ہیں آج بھی موجود ہے, جناب زینب حسین کی جنگ دیکھ رہے ہیں. اللہ کی پناہ حسین گھوڑے سے گرے ہیں, 1900 زخموں سے چور ہو کے حسین گھوڑے سے گرے. ابھی آپ روئیں گے. اور جناب زینب وہ تلہ زینبیہ کی بلندی سے کھڑی دیکھ رہی ہیں. مرزا دبیر علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ زینت عرش بری خاک پہ افتادہ ہے, نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے. شمر خنجر لیے بالین پہ استادہ ہے, کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے. قصد سجدے کا ادھر قبلہ دین کرتا ہے, نیت ذبح ادھر شمر لائیں کرتا ہے. خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن, بوسہ گاہ نبوی کاٹوں میں آپ گردن.
بولے شاہ جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن، ہاں حلق یہ حلق نبی ہے، یہ بدن ان کا بدن۔ شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں؟ بولے شاہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں۔ حسین کی بہن زینب تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہیں۔ حسین کربلا میں ایک دشت میں ہے، سرزمین کربلا لرز رہی ہے۔ دل کہتا ہے کہ شاید شہزادی زینب زمین کربلا کو حکم دیتی ہوں گی کہ کربلا بتا میرا ماجایا کہاں ہے، اور حسین حکم دیتے ہوں گے کربلا کی زمین اتنی نیچی ہو جا میری بہن زینب نہ دیکھنے پائے۔ کند خنجر چل رہا ہے، اتنا سوکھا گلا، حسین کا گلا اتنا سوکھا تھا کہ شمر نے جب خنجر چلایا تو کند خنجر چل نہیں رہا تھا۔ مجھے آپ معاف کریں مگر یہ چند جملے مجھ سے سن لیجئے۔ 13 ضربیں ماری ہیں شمر نے، اس لیے کہ جب خنجر چل نہیں رہا تھا تو ظالم نے اپنا گھٹنا حسین کے سینے پہ رکھا، اور وہ حسین کی زلفیں ان کو پکڑا اور 13 ضربیں ماری، 13 ضربیں۔ کسی نے پوچھا کہ شمر جب تو ضربیں مار رہا تھا تو حسین کیا کہہ رہے تھے؟ سنیے گا حسین کیا کہہ رہے تھے، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ سنیے گا حسین کیا کہہ رہے تھے۔ پہلی ضرب اللہ اکبر، دوسری ضرب اللہ اکبر، تیسری ضرب اللہ اکبر، چوتھی ضرب اللہ اکبر۔ اور جب 13ویں ضرب لگی، 13ویں، تو شمر نے کہا ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھا اور چیخ کے پکارے عباس۔ فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، زمین کربلا پہ زلزلہ آ گیا، زینب آگے بڑھی، سید سجاد اٹھو دیکھو کیا عالم ہے۔ کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے، خیمے کا پردہ اٹھا۔ امام زین العابدین اٹھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ کہا میرے لال کس کو سلام کر رہے ہو؟ کہا اے پھوپھی اماں وہ نو کے نیزہ پہ بابا کا سر ہے، اے پھوپھی اماں سکینہ یتیم ہو گئی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔